تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیان یہ چل رہا تھا کہ اگر غرض جو ہو فعل کو ثابت کرنا فاعل کے لیے یا فعل کی نفی کرنا مفعول فاعل سے اگر ہو تو اس کی دو صورتیں آپ کے سامنے پیچھے بیان کی گئی تھیں، اور اگر یہ غرض مقصود نہ ہو کہ فعل کو فاعل کے لیے ثابت کیا جائے یا فعل کی نفی کی جائے فاعل سے، تو ایسی صورت میں وَإِلَّا وَجَبَتْ تقدیر، ورنہ مفعول کو مقدر ماننا واجب ہوگا قرائن کے اعتبار سے۔ اب کیا ہوگا؟ اب مفعول کو مقدر مانا جائے گا قرائن کے اعتبار سے، اور یعنی اگر اس پر دلالت کرنے والا قرینہ عام ہو تو لفظ بھی عام مقدر مانا جائے گا، اور اگر قرینہ دلالت کرنے والا خاص ہو تو لفظ بھی خاص مقدر مانا جائے گا۔ جیسے کہ آیتیں ہے یہ واللہ یدعو الی دار السلام، واللہ یدعو بلاتا ہے دار السلام کی طرف۔ اب یہاں پر جو ہے یدعو یہ فعل ہے، یہ اس کا اس بات نہیں کیا گیا اس بات کو کہ فعل کو فاعل کے لیے ثابت کیا جائے، تو اب یہاں مفعول مقدر مانا جائے گا یدعو کا، یدعو کل واحد۔ تو اب اس کا جو ہے کیا ہے مدلول علیہ، یہ بلاتا ہے، یہ مدلول ہے جس پر یہ دلالت ہو رہی عام ہے، تو لفظ بھی کون سا مانا گیا مقدر؟ کل واحد عام مانا گیا۔ اور اگر جو ہے مدلول خاص ہو تو لفظ بھی خاص مانا جائے گا۔ احاذ الذی بعث، احاذ الذی بعثہ اللہ رسولا، کیا یہ وہ ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ اب ہو بعثہ جس نے بھیجا رسول بنا کر۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ بعثہ جو بھیجا ہے یہ بھی خاص ہے، ضمیر جس کی طرح لوٹ رہا ہے، اس سے مراد جو ہے نبی ہیں، تو بعثہ، یہاں لفظ کا مقدر مانا گیا ہو مانا گیا، تو یہ مفعول بعثہ جس نے بھیجا ہے، تو اس کا جو ہے مدلول علیہ جس پر دلالت ہو رہی ہے اس کی وہ خاص ہے، تو لفظ بھی کیا مقدر مانا گیا؟ خاص مانا گیا ہو ضمیر۔ کہہ رہے ہیں ثم الحذف اما لبیان بعد الابہام، پھر کہتے ہیں کہ جو ہے مفعول کو حذف کرنا یہ کس لیے ہوتا ہے؟ اما لبیان، بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، بعد الابہام، ابہام کے بعد۔ یعنی کیا مطلب نکلے گا؟ مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے اور تاکہ وہ نفس میں زیادہ جو ہے محفوظ ہو جائیں، مفعول کو حذف کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ پہلا مطلب آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، شرع فی مقدمے سے فارغ ہوئے تو اب پہلا مطلب یہ بیان کر رہے ہیں مفعول کے حذف کا۔ پیچھے بیان کیے تھے نا 3 مقصد بیان کریں گے، تو پہلا مقصد بیان کر رہے ہیں ثم الحذف اما لبیان بعد الابہام، اس لیے کہ یا تو حذف کرنا مفعول کو اس لیے ہوتا ہے کہ ابہام کے بعد بیان کرنے کے لیے، جیسے کوئی چیز ہو اس کی طرف ہم صرف نام نہ لیں پہلے اور پھر اس کے بعد بیان کریں تو جو ہے نفس میں زیادہ جاگزی ہو جائے گی۔ تو کہا کہ جیسے کہا ولو شاء، اگر چاہتا، تو اب چاہتا یہ مشیت فعل ہے، اس کا مفعول ہونا چاہیے، کیا چاہتا؟ اب یہ محذوف دل میں آ رہا ہے، کوئی چیز ہونا چاہیے، ابہام ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد آ گیا ولو شاء لہداکم، اگر چاہتا لہداکم تو تمہیں ہدایت دے دیتا۔ یہاں پر لہداکم یہ آیا، یہ ابہام کے بعد تفصیل ہو گئی، ولو یعنی مفعول جو حذف ہوا وہ کیا تھا؟ ولو شاء لہدیتکم، اگر تمہاری ہدایت کو چاہتا لہداکم، ضرور تمہیں ہدایت دے دیتا۔ تو دیکھیں شاء کا بعد جو مفعول تھا اس کو ذکر نہیں کیا گیا، ابہام رکھا گیا، پھر اس کے بعد لائے، تب کس لیے؟ ابہام کے بعد لائے، ابہام کے بعد
بیان کرنے کے لیے، کیوں؟ لیکون اوقاف النفس، تاکہ ذہن میں کیا ہو جائے، نفس میں زیادہ محفوظ ہو جائے، کیونکہ شوق کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ زیادہ دل میں جا گھسی ہو جاتی ہے۔ ثم الحذف لبیان بعد الابہام، کیونکہ پھر حذف کرنا یا تو بیان کے لیے ہوتا ہے ابہام کے بعد، کما فی قول المشیت، جیسا کہ فعل مشیت میں ما لم یکن تعلق بھی غریبا، لیکن کب مفعول کو حذف کیا جائے گا؟ جبکہ اس فعل کا تعلق اس سے، جبکہ فعل کا تعلق مفعول بھی سے غریب نہ ہو۔ غریب کا مطلب ایسا نہ ہو مفعول جو نادر و انوکھا ہو۔ اگر وہ فعل نادر و انوکھا ہے مفعول، تو اس مفعول کو حذف نہیں کیا جائے گا، تو سمجھے؟ یہاں دیکھیں ولو شاء، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ اس فعل مشیت کا تعلق مفعول بھی سے غریب نہ ہو، اور اگر اس سے اس کا انوکھا تعلق ہوگا تو وہ اس کو حذف نہیں کیا جائے گا۔ لہذا دیکھیں آپ ولو شاء کا جو تعلق ہے، یہ فعل مشیت کا تعلق جو ہے اس سے غریب نہیں ہے، حدا سے، انوکھا نہیں ہے، کوئی ایسے انوکھی چیز نہیں بیان کر رہا ہے۔ مطلب انوکھی کا مطلب جو ہوتی نہ ہو پھر ہو جائے۔ آگے مثال میں سمجھ آ رہے ہیں کہ جیسے اگر میں چاہوں رونا تو میرا خون روئے گا، یہ خون رونا یہ انوکھی چیز ہو گئی۔ روتا تو آنسو روتا ہے، آنسو نکلتا ہے، تو میں رونا چاہوں تو میرا آنسو نہیں خون روئے گا، تو یہ اب مفعول کا حذف نہیں کریں گے یہاں پر، کیوں؟ یہ انوکھا مفعول ہے یہ، تو ایسی صورت میں حذف کریں گے فعل کو، فعل کے مفعول کو، جبکہ وہ مفعول انوکھا اور نادر و نایاب نہ ہو۔ تو یہاں پر جو شاء کا جو مفعول ہے وہ انوکھا نہیں تھا، ہدایت دینا، تو پھر اس کی تفسیر لہداکم ذریعے کی گئی، پہلے میں حذف کر دیا گیا مفعول کو، یعنی عبارت بنتی کیا؟ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ لَهَدَاكُمْ، وَلَوْ شَاءَ ہدایتکم، اگر ہدایت کو تمہاری چاہتا لَهَدَاكُمْ۔ تو جب اتنا آپ نے کہا شاء، تو یہ جان لیا گیا کہ شاء چاہتا، تو چاہت کسی سے متعلق تو ہوگی، تو پتہ چلا کہ یہاں کوئی مفعول ہے جس سے یہ مشیت تعلق ہے، لیکن مبہم ہے کیا ہے وہ؟ پھر لیکن جب جواب آیا اس کا جواب شرط، تو ظاہر ہو گیا کہ مفعول کہ یہ تھا مراد، کیا تھا؟ لَهَدَاكُمْ آیا، تو پتہ چلا کہ شاء کا تعلق کس سے تھا؟ ہدایت سے تھا۔ وہ بے خلاف سے وہی صورت پیش کر رہا ہے کہ اگر اس کا مفعول کیا ہو؟ نادر ہو، وہاں حذف نہیں کیا جائے گا، جیسے وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَبْكِيَ دَمًا لَبَكَيْتُهُ، اور اگر میں چاہوں کہ میں روں خون تو لبکیت، تو میں اس کو رو دوں گا۔ اگر میں چاہوں رونا تو میں اس کو رو دوں گا، یعنی یہ قول کس کا ہے؟ برخلاف اس کا تعلق، جبکہ فعل کا تعلق کسی مفعول بھی انوکھے مفعول سے ہو تو وہاں پر اس کو مفعول کو حذف نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ ابو ہندام خزائی کا قول ہے، جو اپنے بیٹے ہندام کی کیا کہہ رہا ہے؟ ورثی و میراث کے طور پر کہہ رہا ہے، اس کی تعزیت کے ٹام پر کیا کہہ رہا شعر؟ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَبْكِيَ دَمًا، اگر میں چاہوں کہ میں خون روں لَبَكَيْتُ، تو میں اسے رو دوں گا۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں مفعول شیتو کا حذف نہیں کیا گیا، شیتو کا مفعول کون ہے؟ ان ابکی دمن، یہ پورا جملہ ہو کر کے مفعول بنے گا شیتو کا، اور یہ اس کو حذف نہیں کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو جواب ہے لبکیتو، اس کے اندر ضمیر بھی دلالت کر رہی ہے اس بات پر، جواب یہ دلالت کر رہا ہے کہ مشیت کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ ایک خون کے رونے سے، اور خون کا رونا کیا یہ انوکھا ہے، تو اس مفعول کو حذف نہیں کیا گیا۔ سمجھ آیا؟ وَأَمَّا قَوْلُهُ فَلَمْ يُبْكِ مِنَّا الشَّوْقُ غَيْرَ تَفْكِيرِهِ فَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَبْكِيَ وَلَوْ بَكَيْتُ تَفَكُّرًا، تو اب یہاں فرما رہے ہیں وَأَمَّا قَوْلُهُ، یہاں دوسرا قول، وَأَمَّا قَوْلُهُ، یہ قول جو ہے یہ ابو الحسن علی بن احمد جوہری کا قول ہے، جو کہہ رہا ہے کہ میرے جو ہیں سارے آنسو ختم ہو چکے ہیں، اتنا میں شوق محبت میں تڑپ چکا ہوں کہ میرے جو ہیں شوق اب باقی نہیں رہ گیا، کون سا؟ سوائے میری فکروں کے، میرے اندر شوق محبت میں رو رو کے پگھل گیا خود، اب شوق محبت میں کچھ نہیں باقی رہا سوائے فکر کے۔ اگر میں چاہوں میں رونا تو اب رونے کے لیے بچے نہیں آنسو، روئیں گے میری فکریں۔ وَلَوْ بَشِئْتُ أَنْ أَبْكِيَ، اگر میں چاہوں کہ میں روؤں تو آنسو تو خشک ہو گئے، تو کیا نکلے گا؟ بقیت تفکرن، تو میں فکر روں گا، کیا روں گا؟ فکر روں گا۔
تو اب یہاں دیکھیں یہاں پر جو بیان کر رہے ہیں فلیسا تفکرن بقی تو تفکرن، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ اس فعل مشیت سے نہیں جو اوپر والے میں ہے، ولا شیت و نبکیہ والے میں، ولا شیت و نبکیہ دمن، یہ جو ہے دوسرا والا جو شعر ہے یہ اس والے سے تعلق سے نہیں ہے جہاں اس کے مفعول کو حذف نہیں کیا گیا ہے، اور اس کا مفعول کون تھا؟ اب کیا دمن تھا. تو یہاں اس کا مفعول کیا ہے؟ یہ حذف ہے. کیا ہے یہ؟ اس کو مزید وضاحت سے سمجھے تھوڑا کہ یہاں یوں کہیں گے کہ شیتو میں جو فاعل بھی ہے کیا ہے؟ فلم یبقی ولو شیتو، ولو شیتو فاعل ہے، اور اب کیا بقیتو، اب کہیں گے شیتو میں فاعل ہے اور اب کیا مفعول بھی ہے نہیں، اس لیے شیتو کی یہ بحث نہیں ہوگی اس مقام پر. اب بحث ابکی کے مفعول کی ہے. کیا یہ شیتو کے مفعول کی نہیں، شیتو کا مفعول تو ابکیہ بن رہا ہے. ابکیہ کے بحث کی جو ہے یہ بحث ہے کہ ابکیہ کا مفعول ہے کہاں. تو کہہ رہے ہیں کہ ابکیہ کے بحث سے مفعول ہے. آیا تفکرن محذوف ہے یہاں پر؟ ابکیہ تفکرن بقیت تفکرن، تفکرن محذوف ہے جس میں دوسرا تفکرن جو ہے یہ اس کی دلالت کر رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں تفکرن محذوف ہے دوسرے تفکرن کی وجہ سے یا نہیں ہے. مصنف کہتے ہیں کہ یہاں فلیسا منہ یہ والا اس والے سے نہیں ہے. کس والے سے نہیں ہے؟ یہ شعر حذف مفعول للبیان بعد الابہام کے تعلق سے نہیں ہے. کیا یہ جو اوپر حذف کر دیا تھا نا، یہ شعر فلیسا منہ یہ اس سے نہیں ہے جہاں پر ابہام کے بعد مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس سے تعلق نہیں ہے. بلکہ کہیں گے کہ یوں کہ ابکی کے رونے کے حقیقی رونا، ابکی سے مراد کون سا ہے؟ حقیقی رونا ہے، اور تفکرن رونا نہیں ہے. اس لیے تفکرن ابکی کے رونے کا بیان نہیں ہو سکتا. ابکی کیا ہے؟ تفکرن کیا ہے؟ تفکرن ابکی کے رونے کا بیان نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے ابکی میں نہ مفعول محذوف ہے نہ مقدر، بلکہ ابکی اپنے فاعل سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر مفعول بھی ہے شیتو کا. کیا ہے؟ شیتو کا مفعول بھی ہے. تو کیا نکلا کہ یہاں ابکی جو ہے یہ بنے گا مفعول شیتو کا، اور یہ بحث اس سے نہیں ہوگی کہ اس کا مفعول حذف کر دیا گیا، جس طرح بعد البیان بعد الابہام تھا، جو علی بیان بعد الابہام میں سے تھا. مزید یہ یہاں پر یہ کہیں گے کیوں، دیکھو کہہ رہے ہیں فلیسا منہ یہ اس سے نہیں ہے جس میں فعل مشیت کو حذف کر دیا گیا ہے جو اوپر والی مثال میں. کیوں؟ لأن المراد بالاول بالبکاء الحقیقی، اس لیے کہ مراد جو ابکی جو ہے اس مصرے کے اندر بکا سے مراد پہلے والے بکا سے مراد بکائے حقیقی ہے، اور کیونکہ فعل مشیت کا تعلق اس سے غریب ہے، بل مفعول کو ذکر کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایسے نہیں ہے کہ اب کیا جو ہے اس وجہ سے کہ مشیت کا تعلق اس سے غریب ہے تو اس کو مفعول کو حذف، بلکہ مفعول کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ اس کے حذف پر کوئی قرینہ نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. اور پہلے والے میں اول میں جو ابکی سے مراد بکائے حقیقی ہے، اور دوسرے والے میں بکا سے مراد جو ہے تفکرن ہے، اور جو تفکر بکائی ہے وہ ثانی والا دوسرے پہلے والے کی تفسیر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. صلاحیت تو جب رکھے گا جب دونوں جگہ تفکرن مراد ہو. فلو شیتو نبکیہ تفکرن بقیت تفکرن، اگر یہ تفکر دونوں جگہ ہوتا تو کہہ سکتے تھے کہ دوسرا والا پہلے کی تفسیر کر رہا ہے. لیکن یہاں پر پہلے والے سے مراد بکائے حقیقی ہے اور دوسرے والے سے فکر مراد ہے، تو دوسرا والا کیسے کی تفسیر کرے گا پہلے کی؟ اس لیے کہیں گے کہ یہاں پر جو ہے اس کو ہم کیا بنا دیں، ملا کر کے شیتو کا مفعول بنا دیں گے. شیتو کا حذف مفعول نہیں مانا جائے گا. مراد بقائے اول سے بقائے حقیقی ہے اور ثانی سے مراد تفکرن ہے. اب یہاں ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہ وَإِمَّا لِدَفْعِ تَوَہُّمِ إِرَادَةِ غَيْرِ الْمُرَادِ ابتداءً، جو ہے مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے. کب؟ اما لبیان بعد الابہام ایک ہو گئی، وَإِمَّا لِدَفْعِ اسی پر عطف ہے اس کا. مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے ابہام کے بعد بیان کرنے کے لیے، یا مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے مراد کے علاوہ کے ارادے کو وہم دفع کرنے کے لیے. مراد کے علاوہ کے ارادے کو وہم کو دفع کرنے کے لیے ابتداء نہیں. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ مفعول کو حذف کرتے ہیں اس بات کا وہم دفع کرنے کے لیے کہ سامع جو ہے ابتداء میں جو متکلم کی مراد کے خلاف وہم نہ کر لے.
مراد کے خلاف وہم نہ کر لے، اس لیے مفعول کو حذف کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں اس کو آپ کو کہ کیا اگر وہ مفعول کو ذکر کر لیتا تو یہ ہو سکتا تھا کہ سامع کچھ اور سمجھ جاتا جو مفعول کو نہ ذکر کر کے کچھ اور سمجھانا مقصود ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے وَإِمَّا لِدَفْعِ تَوَہُّمِ ارادتی غیر المراد، یعنی مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے متکلم کی مراد کے علاوہ کے ارادے کو، وہم کو دفع کرنے کے لیے ابتداء نہیں۔ جیسے کہ کہا جائے شاعر کا قول ہے، بہتری نے جو قول کہا ہے ابو الصقر کی تعریف میں، کیا کہا ہے؟ کم زدتا انی من تحامل حادث، کتنی مرتبہ تو نے زدتا دفع کیا، دور کیا مجھ سے، من تحامل حادث زمانے کی پریشانیوں کو، زمانے کی مشکلات کو، وصورت ایامن اور دنوں کی جو ہیں سختیوں کو، دنوں کی لکھا ہوا بھی ہے شدتیاں، کتنی مرتبہ تو نے مجھ سے زمانے کے پریشانیاں اور دنوں کی سختیوں کو مجھ سے دفع کیا، ایسے دنوں کی سختیوں کو دفع کیا مجھ سے تو نے کہ حززنا الی العزمی، جو سختیاں جو پریشانیاں تھیں وہ کہاں پہنچ چکی تھی کہ انہوں نے کاٹ دیا، کیا ہے؟ قطعنا، انہوں نے کاٹ دیا الی العزمی، ہڈی تک، کیا ہے؟ کتنی مرتبہ تو نے مجھ سے جو ہے زمانے کی پریشانیاں اور دنوں کی شدت سختیوں کو دفع کیا کہ جنہوں نے جو ہے ہڈی تک کاٹ دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے مفعول حذف ہو گیا، اور مفعول یہ تھا حززنا العظم الی اللحم، حززنا اللحم الی العظم، کیا تھا اصل عبارت؟ حززنا اللحم الی العظم، یعنی جنہوں نے گوشت کو کاٹ دیا ہڈیوں تک۔ یہاں مفعول کو حذف کر دیا گیا، اور کیوں حذف کر دیا گیا؟ اذ لو ذکر اللحم، اس لیے کہ اگر یہ لحم کو ذکر کیا جاتا لربما توہم قبل ذکر ما بعدہ، اس لیے کہ وہم ہو سکتا تھا کہ وہم مخاطب کو ما بعد کو ذکر کرنے سے پہلے کہ ان الحظ لم ينتہی الی العظم، کہ کاٹنا جو ہے وہ ہڈی تک نہیں پہنچا ہے، سمجھے؟ ابتدا نہیں ہو سکتا تھا کہ اسے وہم ہو جائے کہ کٹا تو ہے، صرف گوشت ہی کٹا ہوگا، ہڈی تھوڑی کٹی ہوگی، تو اس نے حذف ہی کر دیا تاکہ ڈائریکٹ پہنچ جائے وہاں تک، منزل مقصود تک، ہڈی بھی کٹ گئی ہے۔ تو کیا ہوا؟ متکلم کی مراد کے خلاف کا جو وہم ہونے والا تھا ابتداءً، اس کو دفع کرنے کے لیے مفعول حذف کیا عزم کو، لحم کو حذف کر دیا گیا تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ اس کو ما بعد کو ذکر کرنے سے پہلے ہی کہ لم ینتہی الی العظم، کہ کیا ہے یہ کاٹنا جو ہے ہڈی تک، کیونکہ جب یہ ذکر کرتے نا تو کیا ہوتا؟ گوشت کو کاٹ دیا، اب تو سمجھتا ہے کہیں تک سمجھتا گوشت کٹ گیا، بعد میں آتا عزم ہڈی تک۔ تو ابتدان کی قید لگائی انہوں نے، جملہ مکمل ہونے کے بعد ہو تو کوئی حج نہیں ہوتا ہے، تو ابتدان یہ وہم ہو جاتا ہے، اسے اس وہم کو دفع کرنے کے لیے اس مفعول کو حذف کر دیا گیا تاکہ سامع کو یہ سنتے ہی یہ وہم نہ ہو کہ مراد متکلم کی مراد کے خلاف کا وہم نہ ہو۔ متکلم کہنا یہ چاہتا تھا کہ اتنے زمانے اتنی سختیاں پہنچی کہ انہوں نے مجھے ہڈی تک کاٹ دی، اور اگر یہ ذکر کرتے تھے گوشت کو تو پھر ہوتا کہ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں مفعول حززنا کا وہ مفعول حذف کر دیا گیا، اس لیے کہ اگر لحم کو ذکر کیا جاتا تو ہو سکتا تھا وہم ہو جائے ما بعد کو ذکر کرنے سے پہلے کہ ان الحظ لم ينتہی الی العظم، کہ کاٹنا جو ہڈی تک نہیں پہنچا ہے۔ اما لأنہ ارید ذکرہ ثانیا علی وجہ یتضمن ایقاع الفعل علی صریح لفظی اظہارا لکمال العنایت بوقوع علیہ، یا تو اس وجہ سے ایک صورت یہ اور ہے، یا مفعول کے سب حذف کی صورتیں چل رہی ہیں، لکھ لینا یہ ہیڈنگ بنا کر کتنے مفعول کے حذف آئیں، نمبر آر کوئی خوبصورت انداز میں لکھ رہا ہو تو الگ بات ہے۔ یا تو مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے، کس لیے؟ او ارادتاً لأنہ ارید ذکرہ ثانیا، اس لیے کہ ارادہ کیا جاتا ہے اس کو دوسری مرتبہ ذکر کیا جائے، اولاً حذف کر دیتے ہیں، اور اس لیے حذف کر دیا جاتا ہے کیونکہ ارادہ کیا گیا ہے کہ اس کو ذکر کر دیا ہے دوسری مرتبہ، علی وجہ ایسے طریقے پر یتضمن جو شامل ہو ایقاع الفعل،
فعل کے واقع کرنے کو علی صریح لفظی، کیا کرنے کو؟ مفعول، یعنی ایسے اس طور پر کہ دوسری مرتبہ ذکر کیا جائے دوسرے فعل کے ساتھ ایسے طریقے پر جو فعل کے واقع کرنے کو متضمن ہو علی صریح لفظی، لفظ مفعول کے صریح لفظ کے ذریعے، علی صریح لفظی اس مفعول کے صریح لفظ کے ذریعے ذکر کیا جائے، اور اس کو ذکر کیا جائے دوسری مرتبہ پر، کس لیے؟ اظہاراً لکمال العنایتی، مکمل طور پر توجہ کا اظہار کرنے کے لیے، مکمل طور پر توجہ کا اظہار کرنے کے لیے، بے وقوع علیہ، اس فعل کے واقع ہونے کا، کس پر؟ علیہ، مفعول پر۔ تھوڑا ترجمہ لگائیں، یا تو اس لیے کہ ارادہ کیا جائے اس مفعول کو دوسری مرتبہ ذکر کیا جائے ایسے طریقے پر جو شامل ہو، متضمن ہو کہ فعل کو واقع کیا جائے اس کے مفعول کے صریح لفظ کے ذریعے، فعل کو واقع کیا جائے اس مفعول کے صریح لفظ پر، اظہاراً لکمال العنایتی، مکمل جو ہے توجہ کا اظہار کرنے کے لیے، بے وقوع اس فعل کے واقع ہونے کا، علیہ، اس مفعول پر۔ جیسے کہ آپ نے یہ شعر پڑھا ہوگا دروس بلاغہ میں، قد طلبنا فلم نجد لک فی السودد والمجد والمکارم مثلا، ہم نے طلب کیا، فلم نجد لک فی السودد، تو ہم نے نہیں پایا، مثلاً تیرا مثل، فی السودد سرداری میں، والمجد بھی شرف و بزرگی میں، والمکارم اخلاق میں۔ ہم نے طلب کیا، فلم نجد لک فی السودد، تو ہم نے نہیں پایا، لک مثلاً تیرا مثل نہیں پایا، فی السودد سرداری میں، والمجد والمکارم شرف و بزرگی اور اخلاق میں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ایک چیز ہے، یہاں پر کیا کیا ہے؟ قد طلبنا کے ساتھ جو اس کا مفعول تھا، قد طلبنا مثلاً، یہ مفعول کو حذف کر دیا، ہم نے طلب کیا مثل کا، مثل طلب کیا۔ اچھا دیکھیں، یہ یہاں پر ایک چیز ہو سکتی ہے، یہاں پر بے ادبی بھی ہو رہی ہے، ہم نے طلب کیا مثل تیرا، ایسے کہہ رہے ہیں، جب نہیں ملا تب ذکر کر دیا، ہم مثل طلب، ارے ہم نے طلب کیا ہو سکتا لیکن ہم نے نہیں پایا تیرا مثل، تو یہاں عزت بھی ہو رہی، کمال توجہ کا اظہار کرنے کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر دیکھیں اس لفظ کو یہاں صراحتاً ذکر کیا جا رہا ہے، مثلاً کو، جو پہلے نہیں ذکر کیا گیا تھا۔ اور مزید یہ کہ مثلاً کا لفظ اگر ذکر کر دیتے تو فلم نجد کے ساتھ ضمیر لاتے، کیا لاتے؟ فلم نجد ہو، اب یہ کہنا پڑتا فلم، کیونکہ ایک چیز کسی کا صراحتاً ہو جائے تو اس کے بعد ضمیر لاتے ہیں، پھر اس میں ظاہر نہیں لاتے، تو اب یہ کہنا پڑتا فلم نجد ہو، اور پھر وہ صریح لفظ کے ذریعے جو ذکر کرنا تھا مفعول کو وہ فوت ہو جاتا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ مفعول کو ذکر کر دیا، حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کو ذکر کیا جائے علی صریح لفظی، صریح لفظ کے ذریعے مکمل توجہ کا اظہار کرنے کے لیے، تو اس لیے حذف کر دیا گیا اسے۔ اور ضمیر مفعول کی طرف، کیونکہ ضمیر مفعول کی طرف واقع جس کی وجہ سے پوری توجہ پر اظہار نہ ہوتا، متکلم کا مقصد ختم ہو جاتا صراحتاً لفظ مفعول پر فعل واقع نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہاں مفعول کو پہلے حذف کر دیا گیا، کس لیے؟ کمال عنایت توجہ کا اظہار کرنے کے لیے اس فعل کے واقع ہونے کا اس پر۔ فلم نجد لک فی السودد والمدری مکاری ویجوز ان یکون السبب ترک مواجہۃ المبدوء بطلب مثل لہ، اور ایک ہو سکتا ہے کہ یہ بھی سبب ہو کہ ممدوح کے سامنے اس چیز کو ترک کر دیا جائے کہ بے طلب مثلو، ایسی چیز کو طلب کرنا جو اس کا مثل ہو بطور ادب۔ ایک سبب یہ، ایک یعنی علت یہ نکال سکتے ہیں مفعول حذف کرنے کی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سبب مانا جائے کہ ممدوح کے سامنے ہم طلب کریں اس کا مثل، ارے نہیں کر سکتے، یہ تو بہت عالی شان ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سبب یہ ہو کہ ممدوح کے سامنے ترک کر دیا جائے بے طلبن، ایسی چیز کی طلب کو میں کیا ہو جو اس کا مثل ہو، تو یہ کس لیے ہو جائے گا؟ بطور تعظیم، مفعول کو حذف کر دیا گیا بطور تعظیم۔ چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔